بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی پہلی خبر جاپان کی کڈینا ایئر فورس بیس کے حوالے سے ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ کڈینا ایئر فورس بیس جو کہ چائنا کے ڈور سٹیپ کے اوپر ہے، چائنا کے بہت نزدیک ہے، وہاں پہ 44 سال سے امریکہ نے اپنے F-15 جہازوں کو رکھا ہوا ہے۔ F-4 جہاز اس سے بھی پہلے کے ہیں، اس سے پہلے F-105 جہاز ہوا کرتے تھے۔ تو 44 سال سے تو کم وہاں پہ F-15 جہاز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ F-15 جہاز اس ایریے کے اندر امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ اوکیناوا بیس تائیوان کے بہت نزدیک ہے، تائیوان کے نزدیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کے بھی نزدیک ہے۔ تو وہاں پہ اب امریکنز نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان F-15C جہازوں کو یہاں سے ریپلیس کر دیں گے، یا کہہ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے ہم ان F-15 جہازوں کو روٹیٹ کریں گے۔ F-15 چلے جائیں گے، کوئی اور جہاز آ جائیں گے، پھر ان جہازوں کو تھوڑی دیر وہاں پہ رکھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی اور جہاز آ جائیں گے۔ تو اب پہلی روٹیشن جو ہے وہ امریکن ایئر فورس نے بتایا کہ وہ F-22 جہازوں کی ہوگی۔ اسی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکن F-22 جہاز جب امریکہ سے باہر آتے ہیں اور خاص طور پہ پیسیفک میں آتے ہیں تو یہ کڈینا ایئر فورس بیس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہاؤس کرتے ہیں۔ گوام کے اندر بھی جاتے ہیں، لیکن گوام جو ہے وہ کافی زیادہ دور ہے، وہ بیسیکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں سٹاپ اوور ہے، اور زیادہ تر بامبرز جو ہے وہ گوام کے اوپر ہاؤس کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو فائٹر جیٹس ہیں، کیونکہ ان کی اتنی زیادہ رینج نہیں ہوتی جتنی ایک بامبر کی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان F-22 جہازوں کو امریکن جو ہیں وہ زیادہ تر کڈینا ایئر فورس بیس کے اوپر ہاؤس کرتے ہیں۔ تو اب جو پہلی روٹیشن آئی ہے کڈینا ایئر فورس بیس کے لیے وہ 12 F-22 جہازوں کی ہے، اور یہ امریکن ایئر فورس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیمی اینول روٹیشن ہوگی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال یا اس سے کم کے عرصے کے اندر یہ 12 F-22 جہاز جو ہیں یہاں سے چلے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ایک سال ہی اس ایئر فورس بیس کے اوپر رہیں گے، اس کے بعد کوئی اور جہاز جو ہے وہ امریکن ایئر فورس بھیج دے گی۔ آج کی دوسری خبر جو ہے وہ رشیا اور ایران کے حوالے سے ہے۔ ایران کے ڈرونز کی سکسیس کے بعد رشیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران سے مزید ڈرون طیارے حاصل کرے گا، ایران سے مزید بیلسٹک میزائل حاصل کرے گا۔ کچھ بیلسٹک میزائل کی شپمنٹس جو ہیں وہ تو اس وقت رشیا پہنچ چکی ہیں، لیکن رشیا کا اب ارادہ یہ ہے کہ وہ ایران کے ان بیلسٹک میزائلز کو یوکرین کے اندر جا کے رکھ دے گا، اور یوکرین کے بھی ان حصوں کے اندر جہاں پہ رشیا نے اس وقت قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ رشیا کا اپنا اسکندر بیلسٹک میزائل کا جو سٹاک پائل ہے وہ کافی زیادہ کم ہو چکا ہوا ہے، اس وجہ سے رشیا کو یہ ایران کے بیلسٹک میزائل پرچیز کرنا پڑ گئے۔ ان کی اچھی خاصی رینج ہے، دو قسم کے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ایران سے پرچیز کیے جا رہے ہیں۔ ایک کی رینج جو ہے وہ 300 کلومیٹر ہے، اور ایک کی رینج جو ہے وہ تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ اور اگر رشیا ان ایرانین بیلسٹک میزائلز کو ناردرن یوکرین کے اندر رکھ دیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کھیل امریکہ نے یوکرین کے اندر جا کے رشیا کے ساتھ کھیلنا تھا، وہی گیم جو ہے وہ اب رشیا یوکرین کے اندر آ کے امریکنز کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ شارٹ رینج بیلسٹک میزائل یوکرین کے اندر رکھ دیں گے جا کے، یوکرین تو بیچارہ اب گیا۔ رشیا اب اپنے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل جو کہ اس نے ایران سے پرچیز کیے ہیں وہ یوکرین کے اندر جا کے رکھے گا، اور وہاں سے وہ پورے یورپ کو تھریٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، رشیا کے پاس پہلے بھی ایسے میزائلز ہیں جن سے نہ صرف یورپ بلکہ سارے کا سارا امریکہ اس کی رینج میں آتا ہے، لیکن ان میزائلوں کو رشیا نے یوکرین کی ٹیریٹری کے اوپر نہیں رکھا ہوا تھا۔ وہ میزائل جو تھے وہ رشین ٹیریٹری کے اوپر تھے۔ اب رشیا ان 700 کلومیٹر والے میزائلوں کو یوکرین کی ٹیریٹری کے اوپر رکھ دے گا، اور یوکرین کو استعمال کرتے ہوئے وہ پورے یورپ کے اوپر جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ فٹ کر لے گا۔ کروز میزائل جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، لو فلائنگ ہوتے ہیں، سب سونک بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ ہٹ کر سکتے ہیں، ان کو آپ گرا سکتے ہیں۔ بیلسٹک میزائل کو آج بھی گرانا کافی زیادہ مشکل ہے، بیلسٹک میزائل کو آپ ایزیلی نہیں گرا سکتے۔ اس کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے، امریکہ نے کافی حد تک اس کے اوپر کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن پھر بھی یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جتنے آپ کے اوپر بیلسٹک میزائل مارے جائیں گے کیا اتنے آپ کے پاس انٹرسیپٹرز موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت بیلسٹک میزائل کے جو انٹرسیپٹرز ہیں کافی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ تو یہ خیر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن رشیا نے ایران کے فتح 110 اور ذوالفقار میزائل جو ہیں ان کو اب یوکرین کے اندر رکھ دیا ہے، اور یہاں سے اس نے ان میزائلوں کے جو ٹارگٹ ہیں وہ یورپ کے اندر سیٹ کر دی ہیں۔ آج کی اگلی خبر جو ہے وہ امریکن نیوی کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکن نیوی کا ایک نیا ایئر کرافٹ کیریئر تیار ہو چکا ہوا ہے، جس کو انہوں نے اپنی فرسٹ وائج کے اوپر، فرسٹ آپریشن کے اوپر بھیج دیا ہے۔ یہ بیسیکلی CBN-78 اس کو بولا جاتا ہے، جیرلڈ آرٹ فورڈ اس کا نام ہے۔ اب جیرلڈ آرٹ فورڈ کے اوپر ڈیفینیٹلی امریکنز نے اپنے F-35، اپنے F/A-18 سپر ہارنیٹ جہازوں کو ہاؤس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے جو پائلٹس ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، لیکن نئے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے امریکن نیوی جو اس وقت جہاز استعمال کر رہی ہے وہ ہے T-45 گوس ہاک۔ یہ جو T-45 گوس ہاک جہاز ہے اس کو بیسیکلی امریکنز نے جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیا تھا، اس کے اندر کچھ پرابلمز آ گئی تھیں۔
اس کے ہائیڈرولک سسٹم کے اندر جو ہے وہ کچھ ایشوز آ گئے تھے، جس کی وجہ سے اس جہاز کو تھوڑی دیر کے لیے گراؤنڈ کرنا پڑا، لیکن اب امریکنز نے اس کی جو ٹیسٹ فلائٹس ہیں ان کو سٹارٹ کر دی ہے، اور اپنے نئے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے امریکن نیوی اس جہاز کو استعمال کرتی ہے۔ یہ وہ پائلٹ نہیں ہوتے جن کو جہاز چلانا نہیں آتا، یہ وہ پائلٹ ہوتے ہیں جن کو جہاز بڑے اچھے طریقے سے چلانا آتا ہے، لیکن ان پائلٹس کو ایئر کرافٹ کیریئر کے آپریشنز کے لیے جو ہے نا وہ پہلے اس چھوٹے جہاز کے اوپر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جب یہ پائلٹ 8045 گوس ہاک جہاز کے اوپر اپنی ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر، پھر ان کو FA-18 یا دوسرے بڑے F-35 قسم کے جہاز یا ٹرانسپورٹ جہاز یا E-2 ہاک آئی ایویکس جہاز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ یہ جو T-45 گوس ہاک جہاز ہے یہ بیسیکلی BAE سسٹمز کا جو ہاک جہاز ہے اس کا نیول ویریئنٹ ہے۔ اس کو خاص طور پہ امریکن نیوی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کے لینڈنگ گیئر کو جو ہے وہ مضبوط بنایا گیا ہے، اس کے اندر ارسٹر ہک جو ہے اس کو لگایا گیا، کیونکہ ایک نارمل جہاز جو ہے وہ کیریئر آپریشنز کے لیے بالکل بھی انفٹ ہوتا ہے۔ کیریئر آپریشنز کے لیے آپ کو جہاز کا جو لینڈنگ گیئر ہوتا ہے اس کو زیادہ مضبوط بنانا پڑتا ہے، اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ماڈیفیکیشنز کر کے اس کے اندر ہکس لگانے پڑتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پائلٹس کے لیے بھی تیار کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ ایئر فورس کا پائلٹ اور نیول ایویٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایئر فورس کے پائلٹ نے نارمل رن وے کے اوپر سے اپنے جہاز کو اڑانا ہوتا ہے، جبکہ یہ جو نیول ایویٹرز ہوتے ہیں انہوں نے بہت چھوٹے رن وے کے اوپر سے اپنے جہاز کو جو ہے وہ ہوا میں لے کے جانا ہوتا ہے، تو ان کی ٹریننگ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ سخت ہوتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ جو نیول ایویٹرز ہوتے ہیں یہ ایئر فورس کے پائلٹ سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر جو ہے وہ فیل کرتے ہیں، یا ان میں ایک جو ہے وہ اس طرح کی چلتی رہتی ہے چیز، اور نیول ایویٹرز کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایئر فورس کے پائلٹ سے زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن پھر وہ بات سبجیکٹو ہو جاتی ہے، کیونکہ ایئر فورس کے جو آپریشن ہوتے ہیں وہ بالکل اور قسم کے ہوتے ہیں، لیکن امریکن نیوی کے پائلٹس کہتے ہیں کہ جی ہم امریکن ایئر فورس کے پائلٹ سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ ان کے اندر جو لڑائی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ اس جہاز کو نہ صرف امریکن نیوی استعمال کرتی ہے بلکہ امریکن مرین کارپس بھی اپنے پائلٹس کو اسی جہاز کے اوپر ٹریننگ دیتے ہیں۔ آج کی آخری خبر جو ہے وہ نارتھ کوریا کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں نارتھ کوریا کے پاس، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کی ایئر فورس کے اوپر آپ کو ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں کہ نارتھ کوریا کی ایئر فورس جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرانی ہے، اور اتنی پرانی ایئر فورس کے پاس جو سب سے لیٹسٹ جہاز ہے نا وہ اس کے MiG-29 ہیں، جو کہ سوویت ایرا کے اندر بنے ہوئے تھے۔ کوئی مزید چانسز بھی نہیں ایسے نظر آ رہے کہ نارتھ کوریا کی ایئر فورس کو جو ہے وہ کوئی نئے جہاز ملنے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نارتھ کوریا اپنی ایئر فورس کو کس طرح سے ماڈرنائز کر سکتی ہے، نارتھ کوریا نے اس کا ایک حل نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جہازوں کو تو مزید ماڈرنائز نہیں کر سکتے، ڈیفینیٹلی انہوں نے کیا بھی ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ وہ ان جہازوں کو ماڈرنائز نہیں کر سکتے۔ MiG-21 کو آپ کتنا زیادہ ماڈرنائز کر لیں گے، اس کی آپ رینج تو نہیں بڑھا سکتے، اس کی آپ انڈیورنس تو نہیں بڑھا سکتے، تو ایک حد سے زیادہ آپ ان جہازوں کو ماڈرنائز نہیں کر سکتے۔ اس کا حل نارتھ کورینز نے کیا نکالا ہے کہ انہوں نے ان جہازوں کے لیے جو ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں ان کو ماڈرنائز کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ جہاز تو وہی ہے، کیونکہ اس وقت جو نارتھ کوریا کے پاس ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں وہ تقریباً 40 سال پرانے ہیں۔ اب 40 سال پرانے میزائلوں کو تو ویسے ہی جو ہے وہ آپ کو فائر کر کے اپنے پائلٹس کو ٹریننگ دے دینی چاہیے، تو شاید اسی وجہ سے نارتھ کوریا نے اب ایک ایئر ٹو ایئر میزائل تیار کیا جس کی ایک تصویر جو ہے وہ سرفیس ہوئی ہے۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو برٹش AIM-132 ایسرم میزائل ہے اور جو چائنا کا PL-10 میزائل ہے اس سے ملتا جلتا۔ اس میزائل کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ پچھلے سال اکتوبر سے ہی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی تھیں کہ نارتھ کورین جو ہے وہ ایک شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ انفراریڈ گائیڈڈ میزائل ہوگا۔ دو قسم کے میزائل ہوتے ہیں، ایک انفراریڈ گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں جن کی رینج تھوڑی ہوتی ہے، جن کو شارٹ رینج میزائلز کہا جاتا ہے، ڈاگ فائٹ میں استعمال ہوتے ہیں، اور ایک ریڈار گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ کے یہ AMRAAM ہو گئے، جس طرح سے آپ کے اینٹی ریڈیشن میزائلز ہوتے ہیں۔ تو نارتھ کورینز جو ہیں وہ اس وقت ایک شارٹ رینج میزائل کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ برٹش AIM-132 جیسا لگ رہا ہے یا چائنا کے PL-10 میزائل جیسا لگ رہا ہے۔ اب ان نئے میزائلوں کو نارتھ کوریا اپنے MiG-29 جہازوں کے اوپر بھی انٹیگریٹ کر سکتا ہے، MiG-21 جہازوں کے اوپر بھی انٹیگریٹ کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنے MiG-23 جہازوں کے اوپر بھی انٹیگریٹ کر سکتا ہے۔ پھر یہ میزائل نارتھ کوریا نے اپنے ملک کے اندر بنایا ہوا ہے، اس کو کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا ان میزائلوں کے ڈیولپمنٹ میں یا ان کے اوپر کوئی سینکشنز وغیرہ لگ جائیں گی۔ تو اس وجہ سے نارتھ کوریا نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے جہازوں کو تو اب مزید ماڈرنائز نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان جہازوں کے اوپر لگنے والے میزائلوں کو ماڈرنائز کر لیتے ہیں اور اس سے اپنی ایئر فورس کی لیتھیلٹی کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ 동지들 안녕하십니까?